بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، قصہ افک اسلامی ہی نہیں انسانی تاریخ کی ایک دلچسپ اور سبق آموز داستان۔ اس کے ساتھ ہمارا سفر جاری ہے۔ آج بھی ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس داستان کا جائزہ لیں گے، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ 18واں، سورہ مبارکہ کا نام النور، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 11، جس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج ہمیں چوتھا دن، اور اس کا سبب یقینی طور پر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ آیت مبارکہ داستان افک سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، میری اور آپ کی ماں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب اہلیہ، اور انسانی تاریخ کی سب سے بڑی محدثہ، مفسرہ، فقیہہ، عالمہ اور دانشور خاتون، ان پر لگنے والے بہتان کے سلسلے میں ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا، یہ بھی تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس بدبخت نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے، اس کے لیے سزا بھی بہت بڑی ہے۔ واقعات آپ سماعت فرما چکے۔ اس سے پہلے حدیث مبارکہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، صحیح بخاری میں 2661، اس میں تفصیل گزر چکی ہے۔ مزید کچھ واقعات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ کچھ واقعات اس انداز سے ہیں کہ چونکہ اس سارے کے سارے سلسلے کا سرگنا عبداللہ بن ابی تھا، اور عبداللہ بن ابی کی باتوں میں آنے والوں میں
ایک شخصیت کا نام سیدنا مصطح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، تو جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، تو میری والدہ نے اس معاملے کو اتنی شدت کے ساتھ نہیں لیا، لیکن میرے کردار پر داغ لگ رہا تھا، تو یقیناً اس وجہ سے مجھے انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ صدمہ ہوا۔ اب اسی طریقے سے بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا میری خادمہ سے، بعض لوگوں نے سختی کی کہ نبی علیہ السلام کے سامنے وہ بات بتاؤ جو سچی ہے، تو انہوں نے کہا جی جس طرح ایک سونار خالص سونے میں جتنا مرضی اس کو تپائے نہیں بتا سکتا، اسی طریقے سے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتی، اور جس شخص کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لگایا جا رہا ہے تو یہ تو بڑا شرمیلا سا آدمی ہے۔ اسی طرح ایک روایت جو کہ صحیح بخاری میں ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے لے کر آئے 4757 میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے عصر کی نماز کے بعد، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور میرے والدین میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نصیحت شروع کی، تو مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی کہ ایک انصاریہ عورت گھر کے دروازے پر بیٹھی ہوئی یہ باتیں سن رہی ہے، تو کہتی ہیں کہ اس وقت میری دماغی حالت اس قدر خلط ملط تھی، اس قدر شدت کے ساتھ میں صدمے میں تھی کہ مجھے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام تک زبان پر نہیں آ سکا، میں نے ابو یوسف کہہ دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی اترنے کے بعد جب مجھے خوشخبری سنائی تو میں ایک بیوی تھی، فطری سی بات ہے میرا غصہ اور بڑھ گیا، اس لیے میں نے اپنے والدین سے کہا کہ نہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی نہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کروں گی، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور اس قصے کو زبان پر لانے میں فتنے کا شکار ہونے والے صحابہ کرام میں سے حمنہ بنت جحش، مصطح، سیدنا حسان بن ثابت تھے، اور سرگنا بدبخت لانتی عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ اور ایک اور روایت جو کہ سنن ابی داؤد میں ہے 4474، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات مبارکات کے اترنے کے بعد پھر 2 مردوں اور 1 خاتون کو باقاعدہ طور پر حد بھی لگائی تھی، اور صحیح بخاری میں ہی 3388 میں روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے اس تہمت کا پتہ چلا تو میں صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دیکھا کہ مجھے شدید بخار ہے، تو آپ نے فرمایا شاید اس خبر کو سن کر یہ حال ہو گیا ہوگا۔ تو جب یہ آیات مبارکات اتریں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کی بیوی بیدار ہوئی، فرمایا آقا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ آپ کی مہربانی نہیں ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا کہ تم کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بات کرتی ہو؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ اب اس جی ہاں کے اندر جو مفہوم چھپا ہوا ہے میں وہ ایک جملے میں بیان کر دوں گا کہ وہاں پر معاملہ ایک نبی اور امتیہ کا نہیں تھا، وہاں پر میاں بیوی کا معاملہ تھا، اس پر تفصیل سے بعد میں بات کریں گے۔ اب اگلی بات جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ جو لوگ یہ بہتان لے کر آئے ہیں، اے آل ابی بکر تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ انجام کے لحاظ سے دین اور دنیا میں تمہارے لیے بہتر ہے،
کہ دنیا میں تمہاری صداقت ثابت ہو گئی اور آخرت میں رب کائنات تمہیں اعلیٰ مراتب عطا فرمائیں گے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بری ہونے کا اعلان قرآن نے کیا، جو کہ باطل سے بچی ہوئی کتاب ہے۔ صحیح بخاری میں 4753 حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہما سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب وہ دنیا سے جا رہی تھی، تو فرمایا ام المومنین آپ خوش ہو جائیے، اللہ نے آپ کو بہت زیادہ اعزازات عطا فرمائے، آپ نبی علیہ السلام کی بیوی رہیں، نبی علیہ السلام آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے آپ کے سوا کسی اور کو وارث نکاح نہیں کیا، اور آپ کا یہ اعزاز چھوٹا سا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو بری قرار دینے کے لیے قرآن نازل فرما دیا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بات چیت کر رہی تھیں، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ عورت ہوں جس کا نکاح عرش پر ہوا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں وہ ہوں کہ جن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا عائشہ یہ بتاؤ کہ جب آپ اونٹ پر سوار تھیں سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ پر، تو تمہاری زبان پر کون سے الفاظ تھے؟ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو سیدہ زینب نے فرمایا عائشہ یہ تو ایمان والوں کا کلمہ ہے۔ اگلی بات جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی ہر ایک کے لیے عذاب ہے، اور جس نے ابتدا اٹھائی ہے اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ تو جس کے لیے سخت ترین عذاب ہے اس سے مراد عبداللہ بن ابی بن سلول ملعون ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، لیکن ایسے بدبخت لوگ صحابہ کرام کے دشمن ہیں، کیونکہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بزرگ صحابہ کرام میں سے ہیں، اور ان کی بہت ساری فضیلتیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں 3213 حدیث ہے جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ یہ تو وہ ہستی ہے جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ حسان کافر ہمارے خلاف شعر کہتے ہیں، تم ان کی مذمت بیان کرو، جبریل امین تمہارے ساتھ ہیں۔ مسروق بن اجدع جو کہ بہت بڑے تابعی ہیں فرماتے ہیں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عزت سے بٹھایا اور فرمایا ان کے لیے گدی بچھا دو۔ جب چلے گئے تو میں نے کہا امی جان یہ تو وہ ہیں جو آپ پر لگنے والے بہتان کو پھیلانے میں پیش تھے، تو آپ ان کو اپنے پاس آنے کیوں دیتی ہیں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شاعر تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب دینے کے لیے مقرر کیا تھا، اور فرمایا چھوڑ دو ان باتوں کو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اسی طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ مجھے سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعروں سے زیادہ اچھے شعر نظر نہیں آئے، جب پڑھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جنتی ہیں۔ یہ کفار کو مخاطب کر کے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا کرتے تھے، جس کا بدلہ ان کو اللہ تعالیٰ دیں گے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے باپ دادا اور میری عزت آبرو آقا علیہ السلام پر قربان، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تمہیں جواب دینے سے باز نہیں آ سکتا، تمہاری بد زبانیوں کا جواب دوں گا۔ معزز خواتین و حضرات، واقع افق کے ساتھ ہمارا مزید سفر بھی جاری ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح گھڑی کی سوئیاں بے وفائی کر رہی ہیں۔ زندگی رہی تو آنے والے سبق میں اس پر مزید کچھ بات کریں گے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔